الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جب قریش سے 10 سال کے لیے صلح ہو گئی، پھر باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور مختلف بادشاہوں کو، مختلف سرداروں کو، مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے وفد بھیجے، خط لکھے، رابطہ کیا، اور الحمدللہ 2 سال میں فتح مکہ تک عرب کے اکثر قبائل مسلمان ہو گئے۔ حضور نے خطوط بھی لکھے، نمائندے بھی بھیجے، وفد بھی بھیجے۔ ان میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بہت بڑے جرنیل تھے، بہت بڑے ٹیکنوکریٹ تھے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا نجران آج بھی سعودیہ میں، یمن کے سعودیہ کے درمیان، وہاں کی آبادی عیسائی تھی۔ خیبر میں یہودی بستے تھے، مدینہ منورہ میں یہودی بستے تھے، اور عیسائیوں کی بڑی آبادی نجران کا علاقہ پورے عیسائی تھے۔ ہر یہودی عیسائی جیسے بھی اپنے زمانے کے اہل علم لوگ تھے۔ جب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کے دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے اعتراض کر دیا۔ اب علماء تو اعتراض کریں گے، صاحب علم لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ انہوں نے ایک اعتراض کر دیا حضرت مغیرہ بن شعبہ پر۔ انہوں نے کہا یار تم قرآن سنا رہے ہو، تمہارے قرآن کو تو تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے، تمہارے قرآن کو تو تاریخ کا بھی علم نہیں ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ قرآن پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، کیا کہہ کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، تو بچہ لے آئی ہے، نہ تیرا باپ بدکار تھا تیری ماں بدکار تھی، بچہ کدھر سے لے آئی ہے؟ قرآن پاک نے کیا کہہ کے یا اخت ہارون، ہارون کی بہن۔ ہارون علیہ السلام کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ درمیان میں تقریباً 1500 سال ہے۔ یہ بہن بھائی کیسے بن گئے؟ اعتراض سمجھ آیا؟ قرآن پاک مریم علیہ السلام کو ہارون کی بہن کہہ رہا ہے، یا اخت ہارون۔ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ درمیان میں تقریباً 1500 سال ہے۔ قرآن پاک نے ان کو ان کا بھائی کیسے بنا دیا؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو پریشان ہوں، مجھے کوئی جواب نہیں سوجا، چپ ہو گیا، واپس آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رپورٹ پیش کی، یا رسول اللہ کہاں بھیج دیا تھا؟ وہ تو اعتراض کرتے ہیں، بڑے بڑے اعتراض کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے، تم نے کیا جواب دیا؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، کیا جواب دوں؟ او خدا کے بندے، سادہ سی بات تھی، تم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھتے تھے، یہ دوسرا، یہ وہ ہارون نہیں اور ہارون ہے۔ ہمارے یہاں بھی رواج ہے کہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی ہارون بیٹھا ہو۔ بنی اسرائیل میں بھی یہ رواج تھا، اپنے بچوں کے نام برکت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے نام پہ ہم بھی رکھتے ہیں۔
کوئی موسیٰ ہوگا، کوئی عیسیٰ ہوگا، کوئی ابراہیم ہوگا، کوئی اسماعیل ہو رکھتے ہیں۔ وہ ہارون اور تھے، یہ ہارون اور۔ یا رسول اللہ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ میں یہ بات اس لیے عرض کیا کہ کوئی اعتراض سن کے پریشان نہیں ہو جانا چاہیے۔ ایک ہے جواب نہ ہونا، ایک ہے جواب سمجھ میں نہ آنا۔ جواب ہر بات کا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ میرے دل میں ہر جواب آ جائے۔ اس لیے بس ایک ہی بات قرآن پاک کے بارے میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کے بارے میں، اسلام کے کسی مسئلے کے بارے میں کوئی ایسا سوال آ گئے سامنے جو جواب سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ بتا سکتے ہیں نا ان سے رجوع کرنا چاہیے، جواب مل جائے گا، ٹینشن نہ لیں۔ انہوں نے اس زمانے میں ویسے بھی اتھارٹی کون ہے؟ وضاحت کی اتھارٹی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس کا حل کہاں تلاش کرنا چاہیے؟ جناب نبی کریم کی سنت میں، حضور کی حدیث میں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور سمجھ کا صحیح طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی وسلم۔